بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل دور سلطانیہ پر خوش آمدید۔ سامعین، گزشتہ قسط میں ہم نے اسلام سے پہلے یہودی، عیسائی، ہندو مذہب اور ایران کے پیشواؤں کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں ہم نے ان تمام مذاہب کے صحیفوں اور ان کی کتب میں موجود عقیدہ توحید بیان کیا۔ اگر آپ پہلی قسط سماعت کرنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی قسط میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہماری تاریخ اور ثقافت زندہ ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی ترقی کا راز کیا تھا؟ کیا ہمیں رامائن، مہابھارت، شیکسپیئر، ہانیبال، ایلیڈ واڈا کی لکھی ہوئی تاریخ سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا مسلم تاریخ اور ثقافت محفوظ ہے؟ کیا قرآن میں تاریخ قدیمہ کے آثار موجود ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قوموں کو ترقی کی منازل طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست، مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی انتہائی ذلت سے انتہا کی بلندیوں کی طرف متحرک ہوئی ہیں، انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجا ایک ہی سوچ رکھنے والے گروہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیسی کامیاب اور اپنے مقاصد کو پانے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، سمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور اور مستور نہیں ہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بنائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہم السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ شفیق اعلیٰ خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی ہے تو اس قوم کو عہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات رفتگاں اور واقعات گزشتگاں کے مطالعہ نے خود مدہوش اور از خود فراموش بنا کر آمادہ کار اور مستعد سعی و ایثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک واعظ اور ہر ایک لیکچرار جو سامعین کو اپنے حسب منشا پر جوش اور آمادہ کار بنا سکتا ہے، اس کے وعظ یا لیکچر میں قدیمی واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعہ ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و اسفندیار اور گشتاسپ و نوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت، مذہبیت اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستان پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم اور ارجن، بکرمجیت اور پرتھی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسا ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالم میں آشکارا ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد قوم اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں
کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ جھوٹ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علوم و مرتبت کا یقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیز گام بنا ہی نہیں سکتی، اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو سخت کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل اور ناواقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے ایلیڈ وارڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں، مسلمانوں کو مہابھارت اور رامائن کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی یقینی حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے کارنامے ایلیڈ واڈا سے اور مہابھارت اور رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور محیر العقول موجود ہیں، لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہنامے اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم و نوشیروان جلوہ فرما ہے۔ مسلمانوں کو ارسطو و بیکن اور بطلیموس و نیوٹن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی و بیت دام موجود ہیں جن کی کفش برداری پر مذکورہ مشاہیر کو خر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو کس قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کسی نظیر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نپولین، ہنیبال، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، فردوسی توسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرے علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرے سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درس گاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریب ناپید کر دیا، چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درس گاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جزو نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ اسلام سے پیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی
کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مدون و مرتب کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائبل کے صحیفوں اور مہابھارت و رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبی کی حفاظت و روایت میں جس احتیاط اور عزم و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی نظیر اس روبہ مسکون پر رہنے سہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث اور اسماء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبی اسلام کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایات کی چھانبین اور تحقیق و تدقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر دنیا نے اپنی اس طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء، سلاطین، علماء، حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے۔ اسی تمام ذخیرے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نویسی دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر مترقبہ مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائبل اور مہابھارت وغیرہ کتابوں کو مایہ ناز تاریخ سرمایہ سمجھتی ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کو بھی اپنی مستند تاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی خوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سمجھا دی ہیں کہ مورخین یورپ کی تمام مورخانہ صحیح و کوشش کے مجموعہ کو مرکز ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جاروب بنا کر مؤدبانہ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر مسلمان مورخین کے علوم حوصلہ اور رفعت ذوق کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں ہے۔ ابن حشام، ابن الاثیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خامن شاہ اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بدعیونی تک ہزارہا مسلمان مورخین کی مساعی جمیلہ اور کارہائے نمایاں جن مزخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرقع ہے، اور ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعہ سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہو، ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالانکہ کارلائل، ایلیٹ گین وغیرہ کی لکھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔